نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 6 ڈے کا آغاز کرتے ہیں، اور آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے جو آیت موجود ہے قرآن حکیم کی، وہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی اور نہ تم کمزور بنو اور نہ ہی تم غم کرو، تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومنین میں سے ہو۔ ناظرین کرام، ان آیات کا شان نزول تو غزوہ احد سے متعلق ہے کہ جب غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ان آیات کا نزول فرمایا۔ لیکن یہ آیت مبارکہ اس وقت کے علاوہ بھی رہتی دنیا تک کے ایمان والوں کے لیے ایک بشارت کی مانند ہے، ایک خوشخبری کی مانند ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم ان آیات کے شان نزول کا ایک شارٹ ریویو لیتے ہیں کہ ایک لشکر جو کہ جیت کی خواہش لے کر اور فتح کی خواہش لے کر میدان میں اترا ہے، اس جوش و جذبے کے ساتھ کہ فتح اسے ہی نصیب ہوگی، کیونکہ 1 سال پہلے بدر کے میدان میں بھی انہوں نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی، وہ بھی ان کفار کے مقابلے میں جو ان سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے۔ تو وہ لشکر اسی جوش و جذبے کے ساتھ، کیونکہ ان کا مورال اس وجہ سے بھی بہت ہائی تھا کہ بدر کے میدان میں وہ جیت چکے تھے، تو وہ احد کے میدان میں اترتے ہیں کہ فتح ہمیں ہی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پھر دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، یعنی کہ مومنین کے ہر ایک گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ کتنے ہی دل ایسے تھے جو ٹوٹ گئے، اور اوپر سے انہیں شکست بھی ہوئی، اور شکست بھی ایسی کہ آپ سوچیں کہ آخری لمحات میں، یعنی کہ صرف آخری کوئسچن لکھنے کے لیے باقی رہ گیا اور کوئی امتحان میں فیل ہو جائے، ایسی شکست مسلمانوں کو نصیب ہوئی، تو سوچیں کہ کتنا بڑا نقصان تھا اور کتنے ہی مسلمان رنجیدہ ہوئے اس شکست کی وجہ سے، اور کتنا ہی بڑا صدمہ تھا ان کے لیے۔ اور پھر اس پر یہ کہ یہ افواہ بھی اڑا دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ شہید کر دیے گئے، یعنی مسلمانوں کو ایک کے بعد ایک صدمے کا سامنا تھا۔ اور پھر جب گھر پہنچے تو منافقین کے طعنے کہ اگر تم اتنے ہی سچے ہوتے تو پھر یہ جنگ ہارتے کیوں۔ لیکن اس سب کے باوجود، اس شکست کے باوجود، ان صدمات میں اللہ تعالیٰ کا رویہ دیکھیے مومنین کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے اور کتنی شفقت کے ساتھ مومنین کو تسلی دیتے ہیں ان آیات میں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ آیات اس طرح اترتی کہ مومنین کو ڈانٹا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا یا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ عمومی رویہ جو لوگوں کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوئی بچہ بیڈ گریڈ کے ساتھ گھر واپس آئے یا وہ فیل ہو جائے، تو کیا آپ نے کبھی اسے ایسا کہا کہ بیٹا غم نہ کرو، تم ایک دن ایک گریڈ والے بچوں کی لسٹ میں ہو گئے؟ یا پھر اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھا ہوتا سارا سال تو تم فیل نہ ہوتے، اسی لیے کہتے تھے کہ پڑھائی کیا کرو، تو دیکھو تم فیل ہو گئے تو تمہارا یہ رزلٹ آیا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اللہ کریم کا رویہ دیکھیے مومنین کے ساتھ، کتنا شفقت بھرا، کتنا تسلی دینے والا، کیونکہ ہمارے ظرف بہت چھوٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ظرف کا مالک ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے فرماتے ہیں کہ تم غم نہ کرو اور تم ہی بلند ہوگے اگر تم مومنین میں سے،
یہاں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں دو چیزوں سے منع کیا کہ نہ تم سستی کرو، نہ تم کمزور بنو، ولا تہینو، نہ سستی کرو، ولا تحزنو، اور نہ ہی تم غم کرو۔ یہی دو چیزیں وہ ایسی ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اگر ہم سستی کریں، کمزور بنے رہیں، جیسا کہ ہمارا عمومی رویہ ہوتا ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہے تو ہم سستی کریں، اگر کوئی آپ کو نماز پڑھنے کا کہہ رہا ہے تو آپ اس کو ٹال دیں کہ ابھی پڑھ لوں گی، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، یا پھر کل سے شروع کروں گا، یا اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، یا پھر اگر ہم کسی غم میں مبتلا ہیں تو بس اسی غم میں بہہ جائیں اور اس غم سے باہر نہ نکالیں خود کو کہ ہائے یہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ تو اگر یہ دو چیزیں ہم اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے، ان کو نہیں سائڈ کریں گے، تو پھر انسان کبھی بھی کوئی کنسٹرکٹیو کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ نہ تم کمزور بنو، نہ تم سستی کرو، اور نہ ہی تم غمناک ہو، تاکہ تم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور پھر تم ہی بلند ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین میں سے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر تم فکر نہ کرو، تم ہی بلند ہوگے، آج نہیں تو کل، لیکن اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے۔ ان کے لیے تو تھی ہی جن کے لیے یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، لیکن رہتی دنیا تک کے مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوشخبری ہے کہ نہ وہ سستی کریں اور نہ ہی وہ غم کریں۔ جیسے آج ہم امت کے حال پر افسردہ ہوتے ہیں، لیکن سستی ہمارے اندر سے جاتی نہیں، ایمان ہمارے اندر ہے نہیں، تو پھر کیسے ہم اعلیٰ اور کیسے ہم بلند ہوں گے؟ جبکہ یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ بلندی تمہیں ضرور ملے گی، لیکن اس صورت میں کہ اگر تم ایمان والے ہو، اور ایمان بھی تمہارا ایسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا تھا، کہ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلندی پر پہنچایا، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو کتنی بلندی نصیب ہوئی، کہ پھر دنیا کی سب سے بڑی امپائر یعنی رومن امپائر ہو یا قیصر و کسریٰ کے محل، سب کچھ ہی اسلام کی جھولی میں آ گرے۔ تو ناظرین کرام دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی وجہ سے انہیں کس قدر بلندی نصیب کی، اور پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کا اس وقت حوصلہ بڑھایا، کیسے ان کو ہمت دی۔ تو ان آیات سے آج ہمارے لیے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے، اور ہمارے لیے کتنا بڑا لیسن ہے ان آیات میں، کہ اگر کوئی انسان ہمت ہار رہا ہے، اگر کوئی انسان گر رہا ہے، تو ہمیں اس کو کس طریقے سے تھامنا ہے۔ اگر آج امت مسلمہ بھی یہی چاہتی ہے کہ اسے بلندی نصیب ہو یا اسے کامیابی نصیب ہو، تو اسے بھی انہی آیات پر عمل کرنا ہوگا۔ اور یہ آیات انفرادی طور پر ہر ایک انسان کے لیے بھی ہے کہ اسے غم نہیں کرنا، اسے سستی نہیں کرنی، اسے اپنے آپ کو کمزور شو نہیں کرنا۔ تو اگر وہ سچا مومن ہے، صرف مسلمان نہیں ہے، ہم تو کلمہ گو مسلمان ہیں، اور وہ بھی شاید ہم اس لیے ہیں کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا نہ کرتا اور ہم کسی غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے، تو ہم پر شاید یہ اسٹمپ بھی نہ ہوتی کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کریم کا یہ کتنا زیادہ کرم ہے، کتنی بڑی مہربانی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا۔ تو اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم صرف نام کے مسلمان بنتے ہیں یا ہم واقعی ٹرو بلیورز بنتے ہیں، سچے ایمان لانے والے بنتے ہیں۔ اور وہ ہم کیسے بنیں گے؟ وہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی انہی آیات پر عمل کرتے ہوئے، انہی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 18 سورہ مومنون کے اسٹارٹ میں فرمایا قد افلح المؤمنون، اور بے شک فلاح پا گئے ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات میں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی ہیں۔ تو اگر ہمیں واقعی صرف نام کا مسلمان نہیں بننا اور ٹرو بلیورز بننا ہے، ایمان والے بننا ہے، تو پہلے ہم سورہ مومنون کی یہ آیات پڑھ لیں، ان آیات کو سمجھ لیں کہ ایمان والے اصل میں ہوتے کون ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ تبھی ہم
وہ بلندی، وہ مرتبہ حاصل کر سکیں گے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور یقیناً تم کامیاب ہوگے، تم بلندی پا جاؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین میں سے ہو۔ تو ناظرین کرام، بس اسی ایک پوائنٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک لے کر آؤں گی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں صحابہ کرام کی یقینی فتح کو شکست میں بدل دیا، اور پھر اس کے بعد انہیں تسلی دی، انہیں ان کی ہمت بڑھائی، انہیں حوصلہ دیا، تو اگر کبھی زندگی میں کسی پوائنٹ پر، کسی موڑ پر ہم بھی کبھی کسی اپنی یقینی فتح کو چھوڑ کر اس کے بدلے ہمیں شکست مل جائے، تو ہمیں بھی انہی آیات کا سہارا لینا ہے، ریگریٹ میں نہیں جانا، اور اپنے آپ کو غم کی سستی سے باہر نکالنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ ہم واقعی مومنین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مایوسی کو اور نا امیدی کو کفر قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اور ایک مومن جو کہ سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہوتا، کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا، اسے اپنے رب پر پورا کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں اگر اس نے مجھے غم دیا ہے تو وہ اس کا بہترین بدلہ مجھے عنایت بھی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ناظرین، رمضان ڈائری کے 6 ڈے کو اسی پوائنٹ کے ساتھ ختم کروں گی کہ اللہ تعالی ہمیں سچے مومنین کی لسٹ میں شامل کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں قد افلح المؤمنون، جو مومنین فتح پا گئے، جو کامیاب ہو گئے، جو رستگار ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو محبوب ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کا سچا فہم ہمارے دلوں میں راسخ کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔